الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما۔ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب گزشتہ جمعے اس کے حوالے سے ابتدائی گفتگو ہوئی تھی کہ یہ جو غزوہ خندق ہے یا جس کو ہم اپنی زبان میں جنگ خندق یا جنگ احزاب کہتے ہیں، یہ جنگ کیوں پیش آئی اور مسلمانوں کے خلاف یہ کس قبیلے کی جنگ تھی اور اس کو غزوہ احزاب کیوں کہتے ہیں یا غزوہ خندق کیوں کہتے ہیں، اس حوالے سے اختصار کے ساتھ جو بات تفصیل سے ہوئی تھی کہ ایک تو یہ کہ یہ جنگ احزاب اس لیے کہلاتی ہے کہ یہ اسلام دشمن جتنی طاقتیں تھیں عرب میں، مدینہ کے قرب و جوار میں، اور مکہ والے جو ان کے جتنے حلیف تھے وہ سب مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو کے مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ ساری جماعتیں جس میں یہودی بھی شامل تھے
اور عرب کے مشرق قبائل، اور یہ سارے تقریباً 10,000 یا 12,000 کا یہ لشکر جرار ہر طرح کے اسلحے سے مسلح ہو کے اور ایک سوچ کے اور فکر کے تحت کہ مسلمانوں کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ ہم نے ختم کرنا ہے، تاکہ یہ اسلام کا جو پودا ہے یہ بالکل اس کو کاٹ کے رکھ دیا جائے، اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ ظاہری طور پہ جو ظاہری حالات تھے اگر ان کو دیکھا جائے تو پھر حقیقت میں اگر اس طرح کی تعداد اتنی ہو اور اس کے مقابلے میں جس علاقے کے اوپر وہ حملہ آور ہونے کے لیے جا رہے ہیں وہ ایک چھوٹا سا شہر ہو جس کے اندر جتنے لوگ ہیں وہی بس ایک اس دین کو ماننے والے ہیں اور وہی اس کا تحفظ کرنے والے، وہی اس کا دفاع کرنے والے ہیں، دین کا دفاع کرنے والے، نبی کا تحفظ کرنے والے اور ان کی عزت و ناموس پہ مر مٹنے والے وہ یہی تھے۔ اور یہ کل جو جنگ کے لڑائی کے قابل جو تھے وہ صرف 3,000 کا لشکر تھا، اور اس میں یعنی آپ یوں سمجھیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اپنا اسلامی لشکر ترتیب دیا اس میں بچے بھی ان کا اتنا جذبہ تھا کہ وہ جنگ میں شامل ہونے پہ اصرار کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کم سے کم عمر کا جو مجاہد اس فوج میں بھرتی کیا وہ 15 سال کا تھا۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنگ احد کے موقع پہ میں بھی اللہ کے نبی کے پاس آیا کہ مجھے بھی لڑنے کی اجازت دیں، اس وقت میں 14 سال کا تھا، تو اللہ کے نبی نے مجھے اجازت نہیں دی، اور جب غزوہ خندق پیش آیا میں 15 سال کا ہو چکا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے بھی اس جنگ میں شامل کر لیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس میں 15 سال کے بچے بھی شامل تھے، تو وہ ٹوٹل یہ جو لشکر ہے وہ 3,000 کا تھا۔ ایک یہ چیز خندق کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کفار کے ان عزائم کا علم ہوا تو آپ نے فی الفور مدینہ اپنے دفاع کے لیے جب لڑائی کے ماہرین صحابہ سے اس معاملے میں مشاورت کی تو کس کے مشورے سے یہ بات جو ہے وہ پسند کی گئی اور طے کی گئی کہ ہم مدینہ کے ایک شمال کی سائیڈ پہ خندق کھود لیتے ہیں؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ مشورہ پسند آیا اور اس طرح خندق کھودنے کا کام تیزی سے شروع کر دیا گیا، اور یہ تقریباً کتنی جگہ تھی؟ 4 کلومیٹر کا یہ فاصلہ بنتا تھا، جس کو تقریباً کوئی 1500 یا 2000 کے قریب مجاہدین نے یہ سر انجام دیا خندق کھودنے کا یہ جو کام تھا اور ذمہ داری تھی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ خندق کھودنے کے لیے تقریباً 10 ہاتھ جو ہے وہ 40 ہاتھ یا 32 میٹر یہ 10 صحابہ کو یہ علاقے تقسیم کیے، اور اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی ایک آپ کی جو ہے وہ جماعت تھی جن میں آپ شامل تھے، اور اس طرح یہ غزوہ خندق یعنی خندق کھودنے کا جو کام تھا وہ شروع ہو گیا، اور یہ اتنی تیزی سے کام ہوا کہ کتنے دنوں میں تقریباً یہ مکمل ہو گیا؟ 14-15 دنوں میں یہ کام مکمل ہو گیا، اور اس میں کسی قسم کی دن رات کوئی سستی نہیں کی گئی۔ تو صحابہ کرام بنفس نفیس یہ کام سر انجام دے رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود یہ محنت کر رہے تھے۔ چنانچہ سیدنا برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں تھا، آپ جیسا کوئی حسین و جمیل ہم نے نہیں دیکھا، اور میں نے خندق کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دوسرے صحابہ کے ساتھ خندق کھود بھی رہے ہیں اور وہاں مٹی کپڑے پہ ڈال کے اٹھا کے باہر لے جا بھی رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو شکم مبارک پیٹ تھا جو سفید تھا انتہائی، تو وہ پیٹ بھی مٹی سے اٹھ چکا تھا۔ یہ کیفیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ایمانی جذبہ کیا تھا؟ ایک طرف یہ کنڈیشن، یہ صورتحال کہ کھانے پینے کی اتنی قلت، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کی قسم 3 دن مسلسل ایسے بھی گزرے، 3 دن مسلسل ایسے بھی گزرے کہ ہم نے کوئی کھانے کی چیز چکھی تک نہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں 3 دن مسلسل کام بھی یہ لوگ کر رہے ہوں، کھانے کو کچھ ملا نہ ہو، وہ کون سی طاقت تھی جس کی برکت سے یہ لوگ سرگرم عمل تھے؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تھی، وہ دین اسلام کے ساتھ گہری وابستگی تھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جوش اور جذبہ تھا جو آپ صحابہ میں بیدار مسلسل کر رہے تھے۔ روایات میں آتا ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، جن کا ذکر بارہا مختلف موقعوں پہ مختلف حالات کی مناسبت سے ہوتا رہتا ہے، یہ انصاری صحابی تھے، یہ شاعر کمال کے شاعر تھے، اور ان کی شاعری وہ اسلام کے لیے تھی وقف۔ ان کے کچھ اشعار تھے جو اللہ کے نبی اس موقع پہ مسلسل پڑھ رہے تھے۔ واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاولی قد بغوا علینا ان ارادوا فتنة ابینا ابینا۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ کی ذات ہماری اوپر نظر کرم نہ کرتی، اگر اس کا فضل ہمارے شامل حال نہ ہوتا، مہتدینا، آج ہم ہدایت پہ نہ ہوتے، ہم کفر شرک کی تاریکیوں میں ہم ٹھوکریں کھا رہے ہوتے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں ہدایت یافتہ بنا دیا۔ ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ کر سکتے نہ نماز پڑھ سکتے۔ آج یہ بات ہمارے لیے بھی المیہ ہے۔ کیا ہم یہ بات ایسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہ صدقہ کرتے نہ نمازیں پڑھتے؟ کیونکہ ہم پڑھتی ہی نہیں ہیں، ہم پڑھتی ہی نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ اللہ کی قسم اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، نہ ہم ہدایت پاتے۔ زبانی کلامی تو دعویٰ صرف ایک طرف رہ جاتا ہے، یہاں تو میدان ہے، عمل کا میدان ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، جتنا مرضی ہے دوڑا لو۔ تو ان صحابہ نے یہ گھوڑے دوڑائے، منزل تک پہنچے۔ اللہ کی قسم اگر اس کا فضل نہ ہوتا، نہ ہم ہدایت پاتے، نہ نمازیں پڑھتے، نہ صدقے کرتے۔ اور پھر فرمایا فَأَنزِلَن سَكِينَةً عَلَيْنَا، اے اللہ ہمارے اوپر سکون اطمینان نازل فرما۔ وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِلَّا قَيْنَا، جب کافر آئیں گے اور ہماری جب لڑائی ہوگی، اے اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا، پامردی ہمیں دکھانے کا یا اللہ موقع دینا، توفیق دینا، یہ نہ ہو ہمارے دل پھر جائیں، ہمارے قدم ڈگمگا جائیں۔ اور پھر اللہ کے نبی یہ ان الاولی قد بغوا علینا، یہ ان کافر یہ سراسر ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام کا بغض، نفرت اور کینہ ہے جس کی بنا پہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ کافر سرگرم عمل ہیں، اور ان کا ہر فیصلہ، ہر قدم وہ حق بجانب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، دلائل کی ایسی بھرمار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ان کی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے۔ اور ادھر اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ان الاولی قد بغوا علینا، یہ کافر یہ سراسر ہمارے خلاف ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ ان ارادوا فتنة ابینا ابینا، یہ جس قسم کی آزمائش کا ہم سے مطالبہ کریں گے، دین سے پھر جاؤ، یہ دعوت چھوڑ دو، یہ سب کچھ چھوڑ دو، ابینا ابینا، ہم قطعاً نہیں مانیں گے، قطعاً نہیں مانیں گے۔ یہ جذبہ آج مسلمانوں کا ہے۔ آج یہ صورتحال ہے۔ اختصار کے ساتھ یہ المیہ اس کو ذہن نشین کر لیں، یہ آپ کی اسلامی ریاست ہے، اور خیر سے یہ ریاست مدینہ ہے، یہ ریاست مدینہ بننے جا رہی ہے۔ اور جتنا اسلام کے خلاف فیصلے مسلمانوں کے اس ملک کے اندر اس دور میں کیے گئے، یہ شاید پہلے باغیوں نے بھی نہیں کیے ہوں گے جتنا یہ بکے ہوئے۔ اور نیا جو بل، مجوزہ بل ہے جو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے لیے لابنگ کی جا رہی ہے، وہ کون سا بل ہے؟ وہ یہ ہے کہ
زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ کوئی ایسی مثال آپ بتائیں کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنایا گیا ہو۔ یہاں آپ کے سیالکوٹ میں کتنے ہندو ہیں اور آپ ان کے پکوڑے کتنے شوق سے کھاتے ہیں، کبھی ان کو بھی کہا ہے آپ نے مسلمان ہو جاؤ؟ ہم تو دعوت سے بیزار ہیں، ہم نے کسی کو زبردستی مسلمان کیا بنانا ہے؟ لیکن یہ بل کیوں پیش کیا گیا؟ یہ انڈیا کے اوپر کیوں نہیں فیصلے مسلط کیے گئے جہاں گجرات میں مسلمانوں کو جلا دیا گیا، جہاں یہ کہا جا رہا ہے یا ہندو بن جاؤ یا یہ دیش چھوڑ جاؤ؟ ان کی دہشت گردی، ان کا ظلم نظر نہیں آ رہا، اور یہ بل یہاں پیش کرنے کے لیے ہماری پارلیمنٹ جو اسلامی پارلیمنٹ ہے، مسلمان ہمارے نمائندے ہیں، ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ 18 سال سے کم کوئی بھی بچہ ہوگا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک اس کی یہ شک ہے۔ کیا شک ہے؟ 12 13 سال 14 سال کا کوئی بچہ وہ اسلام پڑھتا ہے، متاثر ہوتا ہے، اس کو تو مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہی نہیں جا سکتا کہ تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ نمبر 1، 18 سال سے زیادہ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے گا تو پھر وہ جج جو ہیں وہ اس سے پوچھیں گے اور 90 دن اس کو اپنی نگرانی میں رکھیں گے۔ 90 دن اپنی نگرانی میں رکھیں گے۔ 90 دن اپنی نگرانی میں رکھ کے باقاعدہ اس کو دیگر مذاہب کا مطالعہ کرایا جائے گا۔ سمجھے ذرا، یہ بل بن رہا ہے، مطالعہ کرایا جائے گا کہ یہ بھی دیکھو، یہ عیسائیت ہے، یہ مرزائیت ہے، یہ ہندو مت ہے، یہ فلانا، یہ دیکھو، یہ بھی دیکھو۔ اب جو مطالعے کرائے جائیں گے، خیر سے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں تو اس کو دوسرے مذاہب کا مطالعہ کرایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر 90 دن کے بعد وہ پھر جائے، وہ کہے ہاں میری غلطی تھی، میں نے غلط فیصلہ کیا تھا، پھر وہ لوگ جنہوں نے جس کے ہاتھوں وہ مسلمان ہوا ہے، ان کے اوپر مقدمہ درج کر دیا جائے گا۔ 5 سے 10 سال اس کو سزائے قید ہوگی اور 2 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ یہ ہے آپ کا ملک۔ جو فتنہ، جو گمراہی، جو حرام زدگی یہاں کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ریاست مدینہ ہے۔ پہلے حکمرانوں نے بدماشیاں کی، انہوں نے آپ کو دنیا کے سبز باغ دکھائے، ہم اس کو ایشیا کا ٹائیگر بنا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ ظالم آئے، انہوں نے کہا ہم ریاست مدینہ بنائیں گے۔ ہم نے کہا بڑا دیانتدار لوگ ہیں، یہ تو جھوٹ ہی نہیں بولتے۔ جو کچھ ان کے سائے کے اندر اسلام کے خلاف ہو رہا ہے، مرزائیت کو پنپنے کا موقع دیا جا رہا ہے، اور آپ کے مدارس کو، مساجد کو حکومت اپنے کنٹرول میں کر کے ان کو بند کرنے کی جو جسارت کر رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن شاید آپ سمجھتے ہو کہ ہمارا اس کے اوپر کوئی فرض نہیں۔ آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ آپ بحیثیت مسلمان ہونے کے ان جذبات کو آپ دکھائیں۔ ان الاولیاء قد بغوا علینا، یہ سراسر کفر کی سازشیں، یہ ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ اگر آج یہ بل منظور ہو جاتا ہے، کل آپ کی مساجد بند کرنے کا بھی بل منظور ہو جائے گا، اور پھر آپ کی نسلیں وہ دین اسلام کو کھو بیٹھیں گی۔ ان الاولیاء قد بغوا علینا ولدنا، یہ ان لوگوں نے لگایا تھا۔ یہ لوگ سراسر کفر زیادتی کر رہا ہے۔ ان ارادوا فتنة ابینا، یہ جو بھی ہم سے کوئی گمراہی کا مطالبہ کریں گے ہم نے نہیں مانا۔ 3000 کا لشکر ہے جس میں بچے بھی شامل ہیں، ساری کی ساری طاقت یہاں کھڑی ہے، اور کفر کے پیچھے اور طاقتیں بھی بڑی کھڑی ہیں۔ قیصر و کسریٰ کی طاقتیں کھڑی ہیں۔ یہ تو جزیرہ عرب کے اور مدینہ کے قرب و جوار کے یہ یہودی اور مشرک آئے 10,000 کا لشکر، لیکن مسلمان نہیں ڈگمگائے۔ اور کیا کہا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے یہ ساری کفر کی جماعتیں دیکھیں جو ہمیں مٹانے کے لیے آ رہی ہیں، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہی کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کے جو وعدے ہیں کہ آزمائشیں آنی ہیں، یہ آزمائش کا موقع ہے۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں، جو ان کی باتیں ہیں سچی ہیں۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کی ایمان میں اور ان کی فرما برداری میں ہی یہ مصیبتوں نے اضافہ کیا۔ یہ جتنی مصیبتیں آئیں ان کا ایمان اور بڑھا۔ اب ان کے ایمان کی طرح ایک اور جھلک دیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھود رہے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جن کی تجویز پہ یہ دفاعی
جو لائن تھی یہ بنائی جا رہی ہے، محفوظ حصار جو ہے وہ کھڑا کیا جا رہا ہے، تو سلمان فارسی وہ اتنے طاقتور تھے، اتنے ماشاءاللہ جسامت والے تھے کہ وہ بڑھ بڑھ کے کام کر رہے ہیں، بڑھ بڑھ کے کام کر رہے ہیں۔ اور ہیں کہاں کے؟ فارس کے، لیکن غلام کس کے ہیں؟ مدینے والے کے۔ وہ ایران، وہ فارس جو بت پرستی کا مرکز ہے، جو گمراہی کا صدیوں جو ہے وہ مرکز رہا ہے، تو آج وہاں کا ایک رہنے والا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہے، اور وہ اپنے ملک کے بجائے اللہ کے نبی کے دین کا دفاع کر رہا ہے، کام کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہماری ٹولی جب کام کر رہی تھی تو ایک بہت سخت چٹان آ گئی۔ اب یہ چٹان اتنی بڑی تھی کہ اس کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے، اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا تھا کہ اگر ہم اس کو چھوڑ کے آگے کھودنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے تو پھر جگہ خود ہی نہیں اور یہاں سے دشمن آ سکتا ہے۔ اب بہت کوشش کی، اب یہ کدالیں ہیں یہ وہاں کام ہی نہیں کر رہی۔ ہم نے یہی سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک بہت بڑی چٹان آ گئی ہے بھی بڑی سخت، ہماری تو ہمت جواب دے گئی ہے، تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ صحابہ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں، آپ نے فرمایا انا نازل انشاءاللہ، میں آتا ہوں، میں اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام جب اس چٹان کو توڑنے کے لیے آ رہے ہیں، ہاتھ میں کدال ہے، خود اپنی جگہ وہ خندق کھود رہے ہیں، وہاں سے کام چھوڑ کے تو یہ کام کرنے آ رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے اور اوپر مبارک کندھوں پہ چادر ہے۔ جب چٹان کے کنارے پہنچے چادر اتار دی۔ تصور کر سکتے ہیں اس مزدور کا؟ ہم ان مزدوروں کو کیسی بولیاں بولتے ہیں؟ ہمیں اپنے کردار پہ شرم کرنا چاہیے۔ ہم آج بدل گئے ہیں، ہماری سوچ بدل گئی ہے۔ مزدوری کرنا ہم نے آج اس کو ایک حقیر پیشہ سمجھ لیا ہے۔ جب کسی مزدور کو ڈانٹنے لگے نا تو اللہ کے نبی کو ذرا ان کی ذات پہ غور کر لیا کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب وہ چادر رکھی اور وہاں اترے، بسم اللہ پڑھ کے ایک کدال ماری زور سے، اندر سے روشنی نکلی، روشنی، اور آپ نے کہا اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا نعرہ مسلمان کب لگاتے ہیں؟ جب فتح حاصل ہوتی ہے، جب دشمن پسپا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی یہاں چٹان کے اوپر کدال مار رہے ہیں اور جب روشنی نکلی فرمایا اللہ اکبر۔ یہ کس چیز کی فتح تھی؟ یہ ایمان کی ذرا آج یقین اور پختگی اور ایمان کی معراج دیکھیں صحابہ کی۔ ایمان جس دن ہمارے دلوں میں آ گیا اس سے اگلا دن وہ کفر کے غروب ہونے کا دن ہوگا اور اسلام کے طلوع ہونے کا دن ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ اکبر کہا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ فرمایا اللہ کی قسم اس روشنی میں اللہ مالک الملک نے مجھے شام کے محلات دکھائے، شام کے محلات دکھائے، اور ان کو فتح ہوتا ہوا میں نے دیکھا کہ میری امت اور میرے صحابہ جب اس کو فتح کر رہے ہوں گے، اللہ نے مجھے وہ دکھائے۔ ادھر دیکھیں مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ صدق اللہ ورسولہ، صدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سچ فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہوگا۔ اور کنڈیشن کیا ہے کہ خود مدینہ کا وجود خطرے میں ہے اور کہیں اسلام ہے ہی نہیں، اور کیا رہی ہے؟ صدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سچ کہہ رہے ہیں۔ مدینہ گھرا ہوا ہے، 10,000 کا ابھی لشکر آ رہا ہے اور پیچھے قیصر، کسریٰ، یمن، مصر، ساری کی ساری سلطنت عالم کفر ہے، اور ادھر کیا کہا جا رہا ہے؟ صدق اللہ ورسولہ۔ اللہ کی مدد کیوں نہ آئے؟ جب عرش والے کے اوپر اعتماد کریں وہ سچ کہہ رہا ہے، اور یہ فرش والا جو عرش والے کا نمائندہ ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، پھر اللہ اپنے سچائیاں کیوں نہ ظاہر کرے؟ یہ ہوتی ہے وہ ایمان کی طاقت اور حرارت اور بجلی۔ پھر دوسری ماری، ایک حصہ ٹوٹ گیا، دوبارہ بسم اللہ کہہ کے جب اس دوبارہ ضرب ماری، ایک اور نصف، اور اسی طرح روشنی نکلی، پھر فرمائے اللہ اکبر۔
اللہ سب سے بڑا ہے۔ فرمایا اے اللہ کے نبی اب نے اللہ اکبر کیوں فرمایا؟ فرمایا اللہ نے مجھے کسرا کے محلات دکھائے، وہ قصر ابیض، وہ وائٹ ہاؤس اللہ نے مجھے دکھایا، وہ سفید محل ایران کا دکھایا جو کسرا کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، جو صدیوں اس کی آباء و اجداد اس کے اوپر سلطنت کرتے رہے کہ میری امت وہاں تک پہنچے گی۔ صحابہ نے پھر کہا اے اللہ کے نبی دعا کریں اللہ وہ بھی ہمارے ہاتھوں فتح کرائے، یہ ہمیں شرف حاصل ہو کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ علاقے فتح ہوں، اسلام کا جھنڈا ہم وہاں گاڑیں۔ اللہ کے نبی نے دعا کر دی اللہ میرے صحابہ کو یہ بھی غلبہ عطا فرمانا، وہاں کی نعمتیں یا اللہ ان کو عطا فرمانا۔ اب یہ ایک حصہ رہ گئے ہے، پھر فرمایا اللہ اکبر بسم اللہ پڑھ کے، اور وہ روشنی نکلی۔ فرمایا یمن کے اللہ نے مجھے محلات دکھائے، صنعاء شہر دکھایا دارالحکومت، جو صدیوں کی تہذیب وہاں جو ہے وہ اس وقت رائج تھی، اللہ میری امت کو وہاں بھی پہنچائے گا۔ تو کیا اللہ کے نبی کے وعدے پورے نہیں ہوئے؟ کیا ان کو پورا ہوتے ہوئے صدیاں لگیں؟ چند سال گزرے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں عمر سے کفر کیوں نہ بغض رکھے، یا جو اسلام کے لبادے میں اندر کافر ہیں وہ عمر کو کیوں نہ گالیاں دے، کیونکہ ان کی تہذیب کو انہوں نے ٹھوکریں لگائی تھی، ان کے تمدن کو انہوں نے تاراج کیا تھا، تو عمر برا لگنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ساری کی ساری سلطنتیں ان تک مسلمان پہنچے، فتح کے جھنڈے گاڑے، اور پھر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو فارس کے رہنے والے تھے اور جو اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ جو روشنی نکل رہی ہے یہ کیا حکمت ہے، اور آپ بتا رہے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مدائن کا علاقہ فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق نے سلمان فارسی کو وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ فرمایا اپنے علاقے کے اوپر تم ہی گورنری کے زیادہ حق رکھتے ہو، یہ ہے وہ وعدے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جب بھی کوئی علاقہ فتح ہوتا اور مسلمان اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے، حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے اے مسلمانوں جتنے گھوڑے دوڑاتے ہو دوڑا لو، اللہ کی قسم جہاں تک جانا چاہو گے تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اللہ کے نبی کی دعائیں تمہارا پیچھا کر رہی ہیں۔ اور آج اللہ کے نبی کی وہ دعائیں جو آپ نے اپنی امت کے لیے کی اور اپنی امت کے کچھ اعمال کے حوالے سے کی، ان میں سے وہ کون سی دعائیں جس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بے شمار احادیث ہیں۔ میں نماز کے حوالے سے صرف اگر بات کر دوں ایک حدیث کہ رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر اربعا، اللہ اس خوش نصیب انسان کے اوپر، وہ مرد ہو یا عورت، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر جو عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے 4 سنتیں اور 4 نفل پڑھ لے، اللہ کی اس کے اوپر رحمتیں ہوں۔ ہم فرض پڑھنے کے روادار نہیں، سنتے پڑھ کے رحمت کی کہاں سمیٹیں گے؟ کہ اللہ کے نبی کی دعا جو ہے میرا ایمان ہے کہ قیامت تک جو بھی انسان یہ عمل کرے گا، جب اللہ کے نبی کہہ گئے کہ اللہ کی اس کے اوپر رحمت ہو، ہم کسی عام نیک انسان سے میرے لیے دعا کرو، اور اگر وہ کہہ دے اخلاص کے ساتھ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرے، آپ کو معاف فرمائے، ہم خوش ہو جاتے کہ یار اس نے مجھے دعا دی۔ ادھر اللہ کے نبی کی دعاؤں کو کوئی پاس نہیں ہے، حقیقی دعائیں تو وہ تھیں۔ کون لیتا ہے یہ دعا کہ عصر کی نماز کی پابندی ہو، اور اتنی پابندی کہ اگر 4 بجے نماز کھڑی ہونی ہے میں 3:45 نماز کے لیے پہنچ جاؤں اور 4 رکعتیں میں پڑھا کروں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا میں مستحق بن جاؤں۔ ساری کائنات آپ کے لیے دعا کرتی رہے، قبول ہوں گی، سب کچھ ہوگا اور سب کچھ ملے گا، لیکن ایک اللہ کے نبی کی دعا اگر آپ کو مل جائے تو اللہ کی قسم وہ آپ کے لیے ساری جہان کی دعاؤں سے زیادہ بھاری ہے۔ ایمان کی بات ہے نا، یقین کی بات ہے نا، اسلام کے معاملے میں غیرت مند ہونے کی بات ہے نا، وہ اسلام کی غیرت کہاں رہی ہمارے اندر؟ ہم کدھر بہتے چلے جا رہے ہیں؟ کفر ہے کہ وہ دن بدن ہمارے اوپر چڑھتا آ رہا ہے، ہمارے عقائد بگاڑ رہا ہے، ہمارے نظریات بگاڑ رہا ہے، ہمیں نیک اعمال سے بدظن کر رہا ہے۔ اب تو صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے، پیسے فیسیں ہم دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، 1 سال میں 2 لاکھ 3 لاکھ ہم ادا کرتے ہیں،
لیکن جن یونیورسٹی میں ہم خوش ہیں کہ میرے بیٹے کو یہ ڈگری ملے گی، اللہ کے بندو یہ المیہ بھی اس سے آنکھیں کیوں بند کیے ہوئے ہو؟ ہاں وہ ڈگری لے کے نکلے گا، جن ظالم جو پروفیسر وہاں ملحد اور بے دین جو مسلمان نوجوان نسلیں برباد کر رہے ہیں، وہ آپ کے بچے کو اللہ کے بارے میں بدگمان کر کے نکالیں گے۔ کیا یہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں ممبر رسول پہ؟ آج کل کے نوجوان تعلیم یافتہ وہ تو اللہ کے وجود کے منکر ہوتے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں ہے اللہ، ہم مانتی نہیں ہیں، اور ہم خوش ہیں کہ ہمارے بچے یہ سب کچھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں ایک مہینے میں 2 لاکھ 3 لاکھ اپنے بچے پہ لگا رہا ہوں، ہم فخر کرتے ہیں۔ کس چیز کے اوپر فخر کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کو یہ جواب دو گے کہ ظالم انسان، تیری آباء و اجداد 6 7 نسلیں مسلمان ہوتی رہی، اور جب میں نے تیرے اوپر دنیا کے دروازے کھولے تو اپنی نسلوں کو آگے بربادی کی طرف لے کے میرے پاس آ گیا؟ کیا لے کے آیا میرے پاس؟ آج صورتحال یہ ہے، جب ہمارے جنازے نکلتے ہیں، جتنے تعلیم یافتہ لوگ ہیں الا ماشاء اللہ، ہماری نسلیں وہ ہوتی ہیں جو خاموش تو ہوتی ہیں لیکن ان کا دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ کر لو، یہ مولویوں سے جنازے پڑھا لو، ہم تو یہ مانتی ہی نہیں ہیں، ہم تو یہ سب کچھ مانتی ہی نہیں ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے۔ اپنے دین کی فکر کریں، دنیا کے پیچھے اتنے نہ پریشان ہونا شروع کر دیں کہ نہ دنیا ملے نہ دین رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک واقعہ اگر ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں تو ہمیں ہمارے ہوش ٹھکانے آ جائیں، ہمارے لیے ہدایت کے راستے واضح ہو جائیں۔ لیکن ہم نے ان ساری چیزوں کو ایک روایت سمجھتے ہوئے کہ مولویوں کا کام ہے کوئی واقعہ بیان کر دینا، اور آدھا پونا گھنٹہ ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ ہم تو جاتے ہیں نماز کے لیے، وہ جب جان چھوڑتے ہیں ہم 2 رکعتیں پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا معاملہ۔ تو اللہ کے بندو، اگر ہماری سوچ یہی رہی تو پھر صحابہ کے ساتھ ہماری نسبت کوئی نہیں رہے گی، پھر ہماری آنے والی نسلیں یہ روشن اور یہ پاک باز ہستیوں کا نام لینا گوارا نہیں کریں گے، پھر یہ قرآن و سنت یہ سب ختم ہو کے رہ جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔